ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں بھی رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم انہیں پسند آیا۔ محترم المقام جناب شیخ عبدالعزیز صاحب حفظ اللہ تعالی، صدر مدرسے حاضہ اور انتظامی کمیٹی جامع مسجد محمدیہ، اور جناب محمد اکبر صاحب قادری اور دیگر شیوخ اعظام، اساتذہ، علماء اور میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت محمدیہ میں ہم گناہگار بندوں کو پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر انبیاء نکلا، رشک انبیاء نکلا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن عظیم جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، احادیث طیبہ، اسوہ حسنہ اور اسوہ صحابہ سے مالا مال فرماتے ہوئے قیامت تک کے لیے اتمام حجت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو صفوات اعظم اہل سنت الجماعت سے وابستہ فرما کر صحیح علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کی نسبتوں سے، ان کے دامنوں سے وابستہ فرمایا۔ کرم پہ کرم یہ فرمایا کہ آج اس بابرکت عظمت قرآن جلسے عظمت قرآن میں شریک ہو کر اس نورانی اور بابرکت جلسے کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہو سکتا تھا کہ ہماری اوقات کسی اور مقام پر کسی اور مصروفیات میں گزر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، تمام غفلتوں سے ہٹا کر اپنے گھر میں اپنے ذکر میں اور اپنے حبیب کے ذکر میں ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن بڑا ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے مدرسے سے حفاظ کی دستار بندی عمل میں آئی، اور یہ سب ہمارے ہر دل عزیز محترم المقام جناب شیخ عبدالعزیز صاحب کی محنتیں اور کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے گھروں کی تعمیر میں لگائی، اور جستجو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے گھروں کو تعمیر کرنے کی انہیں عطا فرمائی۔ آپ ہی کی کوششوں سے مجھ کو جہاں تک معلوم ہے قبرستان کا مسئلہ اور مسجد کی تعمیر یہی نہیں بلکہ کئی مساجدیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تعمیر کروایا۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، میں کچھ نہ ہو کے بھی اس کی نظر میں رہتا ہوں، کرم اس کا ہے کہ لاکھوں میں انتخاب ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لیا،
اور الحمدللہ ان کی اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ یہ اپنے گھروں کی خدمت کا کام اور مدارس کے قیام کا کام اور مہمانان رسول کی خدمت بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی آل اولاد سے لے رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، چونکہ یہ ایسے اعمال ہے جس کے کرنے والوں کی حضور نے مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انتقال فرما جاتا ہے، عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مساجد کا قیام، اگر کسی نے مسجد بنا دیا تو وہ عمارت، وہ مسجد، وہ اللہ کا گھر جب تک قائم رہے گا، اس کی تعمیر کرنے والے، اس میں حصہ لینے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر اور ثواب دیتا رہے گا۔ جتنے سجدے وہاں ہوں گے، نمازیں وہاں جتنی پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور عبادتیں ہوں گی، اس کا اجر و ثواب اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینے والے، اللہ کے گھر کو قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اعمال صالح، علم نافع، جیسا کہ ابھی مدرسے کے طلباء کی دستار بندی عمل میں آئی، یہ نفع بخش علم ہے۔ وہ معاشیت کا علم، دنیا کا علم نہیں، علم نافع قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اگر کسی نے علم دین اگر کسی کو سکھا دیا، قرآن شریف ناظرہ اگر کسی کو پڑھا دیا، یا کسی کو قرآن حفظ کروا دیا، تجوید اگر کسی کو سکھا دیا، فقہ کے مسائل اگر کسی کو بتا دیا، احادیث طیبہ اگر کسی کو سکھا دیا، یہ علوم علم نافع اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے سکھانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد بھی علم نافع کے صدقے میں اس کا اجر و ثواب انہیں عطا فرماتا۔ اور تیسرا عمل اولاد صالح، یعنی جن کی اولاد نیک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جلسہ کا آغاز ہے، علماء کرام کے تقاریریں بھی آپ جو ہے نا سماعت فرما رہے تھے۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، چند کلمات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھیے، ابھی جو بچے حافظ قرآن بنے، اب یہ کیا کریں گے؟ قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں، پڑھائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، قرآن اور حدیث کا علم پھیلائیں گے، اور اس علم کے نیک اولاد کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے والی جو اولاد ہے وہ نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھیں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بھی گزاریں گے، شریعت پر عمل کریں گے، حضور کی سنت پر عمل کریں گے، تو اس کا اجر و ثواب ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے تائید میں ہمارے آقا کا ایک فرمان عالی شان احادیث طیبہ میں ہم کو ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جب وہ واپس پلٹے تو اس کی قبر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا۔ تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دریافت کیا کہ رب العالمین، ابھی میں یہاں سے گزرا تو اس قبر والے کی قبر میں عذاب مسلط کیا گیا تھا، جہنم کے عذاب میں جل رہا تھا۔ جب میں واپس لوٹا تو اس کی قبر سے عذاب ہٹا دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، اس کا کون سا ایسا عمل تھا
جس کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا، تو پروردگار عالم اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ عیسیٰ، اس کی اولاد، اس کا لڑکا مدرسے میں جا کر میرے کلام کو، قرآن مجید کو کھول کر توضع اور تسمیہ پڑھا ہے، تو مجھ کو حیا آئی اور میری رحمت کو جوش آیا کہ اس کا معصوم لڑکا مکتب میں میرا کلام پڑھ رہا ہے، میں اس کے باپ کو کیسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نیک اور صالح اولاد کے صدقے میں اس دوزخی باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا اور ان کی مغفرت فرما دیا۔ یہ فائدہ ہے اولاد کو نیک بنانے کا۔ یہاں ہمارے ذہنوں میں تھوڑی سی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث اگر ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ان کا مستقبل نہیں رہے گا، کیا کمائیں گے، وہ مسجد اور مدرسے کی حد تک ہی محدود رہیں گے۔ ایسا نہیں، جتنی عزت علماء کی، حفاظ کی اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمایا ہے، وہ کسی کو عزت حاصل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ایک بھائی نے حفاظ کو نذرانہ پیش کیا، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی حافظ قرآن کو اگر کسی نے کھانا کھلایا، کپڑا پہنایا، ان کی کچھ مالی مدد اگر کی، تو اس کے سینے میں جو کلام پاک محفوظ ہے، وہ جتنے حروف ہیں ان حروف کے ہر حروف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے قرآن پاک میں کتنے حروف ہیں، اتنے نیکیاں صرف حفاظ کرام کی عزت کرنے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سارے اعمال دنیا تک ہی رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، لیکن خدا کی قسم یہ ایسا عمل ہے، اس کا فائدہ ہم کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی حاصل ہوگا۔ بزرگوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اولاد خدا کا دیا ہے، یقیناً عظیم نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ دنیا میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، کوئی اولاد جو ہے نا خرید نہیں سکتا۔ یہ کوئی مال میں دکان پر ملنے والا سودا نہیں ہے جا کر خرید کر لائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جن کو اولاد نہیں ہے ان کے دل سے پوچھو وہ کتنا اولاد کے لیے تڑپتے ہیں، اور جن کو اولاد دیا ہے ان کو قدر نہیں ہے۔ نہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان والدین کے لیے اللہ کا عظیم عطیہ اور انعام اگر ہے تو وہ اولاد ہے، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائیں۔ سب سے پہلی چیز ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، دوسرا ان کو حضور کی محبت سکھائیں، تیسرا ان کو اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی عزت کرنا ان کو سکھائیں۔ اب یہ 3 باتیں جس کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے، وہ چاہے انگریزی پڑھے، فارسی پڑھے یا تیلنگی پڑھے یا اور کوئی دنیا کی زبان سیکھے، لیکن وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا، اپنے دین پر قائم رہے گا، وہ مرتد نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز اگر بنیاد اگر ہماری اولاد کی ہے وہ دینی تعلیم۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا لڑکا ناظرہ اگر قرآن کا ختم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور اگر کسی نے قرآن پاک کو اگر حفظ کیا، یاد کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت کا قیمتی لباس ان کو پہنائے گا۔ یہ والدین کے لیے اولاد کے نیک بننے کا ثواب ہے۔ حاضرین و سامعین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اچھا نام رکھو، ان کی اچھی پرورش کرو، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا پابند کرو، اور 10 سال کے اگر ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے والدین کی مغفرت بھی ہوتی ہے،
تربیت کرنے کی وجہ سے، اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کی وجہ سے، اگر اولاد کی تربیت والدین نہیں کیے، اگر ان کو دیندار نہیں بنائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس والدین جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ان کو پوچھے گا کہ تم نے کیوں اولاد کی تربیت نہیں فرمائی۔ ایک تربیت کے حوالے سے ہمارے آقا کا ایک حدیث شریف ملتی ہے کہ مسجد نبوی میں کچھ صدقے کے کھجور آئے ہوئے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے وہ کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ سرکار ممبر سے اترے اور ان کے منہ سے وہ کھجور نکالا اور پھینک دیا، کہا کہ بابا یہ صدقے کا مال ہے، ہمارے لیے حرام ہے اس کو کھانا، ہمارے لیے اس کو کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹے بچے کھجور کھا لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کہ تربیت میں جو ہے نا کوئی رعایت یا مراوت جو ہے نا ہرگز نہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں یہ کھلاؤ پلاؤ سونے کا نیوالا، لیکن تربیت میں دشمن کی نظر، اس میں کوئی مراوت کوئی رعایت نہیں۔ اگر ہم اچھی تربیت اگر کریں گے تو ہم آگے جو ہے نا اچھا عمل بھی کریں گے، اور ہمارے نیک عمل کی وجہ سے ہمارے والدین کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو حاضرین و سامعین کرام، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا۔ سرکار فرماتے ہیں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن کرشمہ ہے اور ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں کئی کتابیں صحائف آئے، اور تمام آسمانی کتابوں میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ کوئی بھی کتاب صحیح حالت میں نہیں ہے، ہر کتاب میں تبدیلی آئی اور جو ہے نا اس میں کمی پیشی ہوئی، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، حالانکہ مسلمانوں میں کئی مسلک کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ سب کا ایک ہی قرآن ہے۔ اور قرآن پاک کے تعلق سے جیسے ابھی مولانا نے کہا کہ اب سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن کے تعلق سے اس اعتراض کرنا اور اس کو تبدیل کرنے کی باتیں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہ کوششیں ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ قرآن آج تک صحیح سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک صحیح سلامت رہے گا، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظین، بے شک قرآن ہمارا کلام ہے اور ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں۔ توریت کے تعلق سے، زبور کے تعلق سے، انجیل کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے حبیب پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتاب اتارا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا، اور کسی آسمانی کتاب کا ہم کو حافظ نہیں ملے گا کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر حفاظ اگر کسی آسمانی کتاب کے اگر ملیں گے تو وہ صرف الحمدللہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہی کے حفاظ ہم کو ملیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، بے شمار کتابیں ہیں، اور ان کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام کلام اللہ قرآن مجید ہے، سب سے بہترین طریقہ میرا اسوہ ہے، اور سب سے بدترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ بدعت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب یہ میرا آخری عہد ہے، اس کے بعد میں حج کو نہیں آؤں گا۔ صحابہ رونے لگے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہماری رہبری و رہنمائی کون فرمائیں گے؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ کہا کہ ایک کتاب اللہ قرآن مجید ہے،
دوسرا حضور فرماتے ہیں میرا طریقہ یعنی میری سنت، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے اہل بیت ہے۔ تو حاضرین و سامعین اکرام، قرآن مجید ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ہم کسی یہودی سے اگر کہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا معجزہ عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کی امتی سے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا، عصا، جس سے آپ نے پانی پر مار کر راستہ بنا دیا اور جادوگروں کے جادو کو وہ سلب کر لیا۔ وہ اپنے معجزے دکھائیں گے۔ ہم ان سے اگر کہیں کہ کیا تم وہ معجزہ دکھا سکتے ہو، تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، اب وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے، وہ تو ان کے زمانے تک ہی تھا، اب ختم ہو گیا۔ اب اگر کسی نصرانی سے اگر ہم پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی کو اللہ نے معجزے دیے، کہا کہ ہاں دیا، وہ معجزے کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پیدائشی اندھے گونگے بیماروں کو پھونک مار کر وہ جو ہے نا شفا عطا کرتے تھے، اور قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے اگر پوچھیں کہ کیا وہ معجزہ دکھا سکتے ہو، تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ معجزے ختم ہو گئے، ہمارے نبی کی حیات تک ہی تھی، اب وہ معجزہ ہم نہیں دکھا سکتے۔ الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ سے اگر کوئی ہمارے نبی کا معجزہ اگر طلب کیا، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کو اللہ معجزے دے کر نہیں بھیجا، بلکہ خود معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی نبی کو 2، کسی کو 3، لیکن ہمارے آقا معجزہ بن کر آئے، سب معجزے لے کر آئے، لیکن ہمارے سرکار خود معجزہ بن کر آئے۔ آپ کا دیکھنا معجزہ، بولنا معجزہ، سننا معجزہ، آپ کا ہر عمل معجزہ۔ جی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارے نبی کا معجزہ دکھا سکتے ہو، جی تو کہیں گے بالکل ہم دکھا سکتے ہیں۔ ان کو ہمارے نبی کا معجزہ قرآن پاک دکھائے، 6666 آیتیں کلام اللہ کی ہمارے نبی کا معجزہ، 1400 سال سے اسی حالت میں ہے، صحیح حالت میں، اس میں ذرا برابر بھی کسی چیز کا فرق نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ کتاب مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ حافظ اللہ کا صفتی نام، الحفیظ، حفاظت کرنے والا، قرآن کا حقیقی حفاظت کرنے والا اللہ۔ اب عالم برزخ میں، اب یہ عالم شہادت میں حفاظ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سینوں میں کلام پاک کو محفوظ رکھا ہے۔ 2 چیزیں جو ہے نا حافظ ہے، ایک کتاب اللہ قرآن مجید ہے، دوسرا حفاظ کے سینے۔ قرآن جو کتاب اللہ ہے، کاغذ پر جو لکھا ہوا ہے، وہ قیامت آنے سے پہلے اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ حفاظ کے سینے میں جو قرآن پاک محفوظ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حفاظ اللہ کے اہل ہے، گھر والے ہیں، اہل اللہ ہے، اہل اللہ ہے۔ حفاظ کا اکرام کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا اکرام کرنے والا ہے، اور حفاظ کی توہین کرنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حافظ قرآن جب دفن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا زمین سے، قبر سے کہتے ہیں کہ زمین خبردار، آج تیری گود میں سونے کے لیے حافظ قرآن آیا جس کے سینے میں میرا کلام ہے، میرا کلام ہے، تو اس کو ہرگز نہ کھانا۔ تو کہتی ہے کہ مولا میں کیسے اس کو گلا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا کلام ہو، میرے مولا جس کے سینے میں تیرا کلام ہو۔ حفاظ اکرام کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حفاظ جس قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اس کے اطراف دفن ہونے والے قبروں سے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ حاملان قرآن کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی نے قرآن پاک کو حفظ کیا، یاد کیا، اور حلال کو حلال سمجھ کر اختیار کیا، اور حرام کو حرام سمجھ کر اگر ترک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 افراد کو جنت میں لے جانے کا اختیار عطا فرمائے۔
وقت تفصیلات میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ یہ طالبان علم دین، یہ طالب علم جو علم دین سیکھنے والے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مرنے کے بعد کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، کوئی ہماری شفاعت نہیں کرے گا، صرف اور صرف یہی قرآن پاک ہے اور ماہ رمضان المبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سفارش کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کہیں گے کہ مولا تو اس کی شفاعت فرما، یہ جو ہے نا تیرے کلام کو پڑھنے والا تھا، اے میرے مولا تیرے کلام کی تلاوت کرنے والا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کی سفارش کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے کی مغفرت فرمائے گا، اور قرآن کا سیکھنا ہم پر ضروری ہے۔ جی کوئی اور علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جو قرآن بغیر سیکھے مر جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خبر میں اس کو اندھا اٹھاتا ہے۔ اب ہمارے پاس قرآن کی اہمیت کیا رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطانوں کو بھگانے کے لیے، دعا پڑھنے کے لیے، تعویذوں کے لیے قرآن رہ گیا، یا مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، جی اس کی حد تک ہی رہا۔ یہ قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ قرآن ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے آیا۔ قرآن کے ہم پر حقوق ہے، جیسے اللہ کے 5 حقوق، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جی ویسے ہی حضور کے 3 حقوق، حضور کی محبت، حضور کے اتباع اور ان پر درود بھیجنا، یہ ہر علماء نے مصطفیٰ پر جو ہے نا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ حضور سے محبت کریں، حضور کی اتباع کریں اور حضور پر درود بھیجیں۔ اور تیسرا، قرآن پاک کا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پاک پر عمل کریں۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھوا کر اس کو سننے کی کوشش کرو، تو بہت بڑی فضیلت والا یہ عمل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں کہ یہ قرآن چھوٹی عمر میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، ناظرہ ہم چھوٹی عمر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، جی نوجوانی کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں ہم قرآن کیسے سیکھیں گے؟ ایسا نہیں ہے جی۔ علم کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی زندگی میں جو عمر رسیدہ تھے وہ بھی بیٹھ کر دین کو انہوں نے سیکھا، شرم کی کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر کوئی غلط کام کر رہے تو وہ گناہ ہے۔ علم دین سیکھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو طالب علم دین جس راستے سے گزرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ طالب علم دین کے پیروں کے نیچے آنے والے ذرات بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور طالب علم دین جس قبرستان کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس کے قدموں کے برکت سے 40 دن تک اللہ تعالیٰ قبروں سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، قبروں سے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ تو حاضرین و سامعین اکرام، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ 1-2 واقعے اس حوالے سے رکھ کر انشاءاللہ میں بات کو ختم کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن نہیں تھے، آپ عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا، بہت بڑا کام لیا ہے۔ تو کسی نے آپ کو خط لکھا اور اس میں حضرت علامہ مولانا جتنے القاب لگانا تھا لگایا، اس میں حافظ بھی لکھا۔ حضرت نے دیکھا تو کہا کہ یہ مجھ کو حافظ سمجھ رہے ہیں اور میں حافظ قرآن نہیں ہوں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ جیسے اب شعبان آیا، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو شعبان کا مہینہ عطا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ بھی ہم کو عطا کرے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صبح قرآن کو یاد کر دیا اور شام میں جو ہے نا تراویح میں قرآن سنایا۔ 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ السعی اتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، تکمیل کرنا اللہ کا کام۔ والذین جاہدوا فی لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری راہ میں کوشش کرو، تمہاری راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو میں دور کر دوں گا۔ ہم سنے بزرگوں سے حرکت میں برکت،
حرکت نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نہیں، ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو کامیاب۔ دیکھیے آپ کوشش کیے، الحمدللہ یہ جنگل کو جو ہے نا آپ نے آباد کر دیا۔ کوشش اگر نہیں کرتے تو جو ہے نا یہ اتنی عالیشان مسجد بنتی، نہ مدرسہ قائم ہوتا، نہ اتنے طلباء یہاں سے جو ہے نا علم سے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کیا، اس کام میں جو ہے نا نصرت اللہ تبارک تعالیٰ دیا۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ جی میرے دادا پیر حضرت نور المشائخ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1969 میں جامع الہیہ کے نوریہ قائم فرمایا، اور آپ نے تختی لگا دی، میرا جامعہ کسی حکومت سے ایڈ نہیں لے گا، عوام سے چندہ نہیں لے گا، جرم اور زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ اس وقت کے علماء اکرام مشائخین اعظام نے کہا کہ حضرت یہ جامعہ کیسے چلے گا، کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ میرا کام ہے کوشش کرنا اور تکمیل کرنا اللہ کا کام۔ الحمدللہ 500 طلباء جامع الہیہ نوریہ میں علم حاصل کیے، اور وہاں کے فارغین ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا اخلاص۔ جی بانی جامع نظامیہ جب جو ہے نا مدینہ طیبہ گئے، شیخ الاسلام حضرت العلامہ مولانا انور اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں ساری عمر گزاریں اور وہیں سرکار کے قدموں میں آرام کریں، لیکن حضور نے ان کو حکم دیا ہے انور اللہ جاؤ حیدرآباد دکن اور وہاں جا کر علم کی شمع کو روشن کرو اور ایک جامعہ قائم کرو۔ آپ نے جامعہ قائم کیا، تقریباً 150 سال ہو گئے، کتنے علماء وہاں سے فارغ ہو کر نکلے، کتنے حفاظ وہاں سے نکلے۔ نہیں، یہ مدرسے توکل کی بنیاد پر رہتے ہیں، یہ لوگوں کے چندے اور عطیات پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہوں۔ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو کوشش ہمارا کرنا ہمارا کام ہے۔ میرے بزرگوں 30 دن میں حافظ قرآن، آپ دیکھیں عالمگیر بادشاہ اورنگزیب، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، جا کے بولے ان کے والد سے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے، ابا جان آپ کا پوترا حافظ بن گیا، تو خوش نہیں ہوئے۔ بولے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پوچھے کہ آپ خوش نہیں ابا جان؟ کہا کہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، مجھ کو نہیں ہوگا، چونکہ سرکار نے فرمایا جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اللہ اس کے باپ کے سر پر نورانی تاج رکھتا ہے، نورانی تاج رکھتا ہے۔ تمہارا لڑکا حافظ قرآن بنا، اللہ تم کو تاج پہنائے گا۔ اگر تم حافظ قرآن ہوتے تو اللہ مجھ کو وہ شرف و عزت عطا کرتا۔ صرف باپ کی رضا کے خاطر آپ نے قرآن کو حفظ کیا اور حافظ قرآن بنے اور اپنے والد کی درینہ تمنا کو پورا کیا، تو ہمارے اوپر ہے، ہم چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہم نہیں چاہیں تو کچھ بھی نہیں، اور قرآن کا سیکھنا ضروری ہے، اور جو قرآن سیکھے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں رخصت ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، ہم سب کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے عمل میں اخلاص اور اخلاص میں تیری رضا کو شامل فرما۔ اے پروردگار عالم، جو یہاں طلباء علم دین سیکھ رہے ہیں میرے مولا، اس کلام پاک کے اسرار کو، اس کلام پاک کے فیضان کو ان کی زندگی میں جاری فرما۔ اے اللہ ان کو اور ہم کو سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، اس جامعے کو، اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یہاں سے علم دین کی شعاؤں کو منور فرما، یہاں سے حفاظ اکرام، علماء اکرام، مشائخ نظام کو پیدا فرما۔ اے رب العالمین، اس جامعے کی چلانے میں، اس مدرسے کو چلانے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے رب العالمین، جناب عزیز صاحب کی عمر و اقبال میں اضافہ فرما، صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب ان کو عطا فرما، ان کا سایہ ان کی اولاد پر تا دیر پر سلامت رکھ۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے جائز مقاصد اور نیک ارادوں کو پورا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔